بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے عزیز اور محترم بہن بھائیوں، ہمیں رمضان کا استقبال کیسے کرنا چاہیے، ہمیں رمضان المبارک کی تیاری کیسے کرنی چاہیے، ہمیں اپنے آپ کو تیار کیسے کرنا چاہیے، جو بھی ہماری غلطیاں ہیں، گناہ ہیں، کوتاہیاں ہیں، ہمیں سب چھوڑ کر رمضان کی تیاری کرنی چاہیے۔ انسان اللہ کے سامنے ہاتھ اٹھا کر اپنے گناہوں کا اعتراف کرے اور اقرار کرے اور ہر قسم کے گناہ سے اپنے آپ کو پاک کر لے۔ بندہ جب گناہ کو ترک کر دیتا ہے تب اس کی توبہ بھی سمجھ میں آتی ہے اور قبول بھی ہوتی ہے۔ اللہ کا شکر ہے کہ ہم سب مسلمانوں میں سے ہیں۔ ہمیں رمضان کی تیاری کیسی کرنی چاہیے؟ کیف نستقبل رمضان، ہمیں رمضان کی تیاری کے لیے کیا کرنا چاہیے؟ صالحین کا طریقہ کیا تھا؟ سب سے پہلے اپنی نیتوں کو خالص کر لیجئے تاکہ اس مہینے کی برکات کو حاصل کر سکیں۔ حذیفہ نے کیا کہا تھا؟ یا موسیٰ، اے موسیٰ، اگر 3 باتیں تجھے نصیب ہو جائیں، آسمان سے جتنی بھی خیر اور برکت نازل ہوگی تمہیں ضرور حصہ ملے گا، لیکن کب؟ جب 3 کام تم کر لوگے۔ یکون عمل للہ، اللہ کی رضا کے لیے کام کیا کرو جس سے اللہ راضی ہو۔ روزہ اور تراویح اللہ کے لیے، دکھاوے کے لیے نہیں۔ اور 2، وَتُحِبُّ النَّاسَ مَا تُحِبُّ لِنَفْسِكَ، جو اپنے لیے پسند کرتے ہو اپنے بھائی کے لیے بھی پسند کیا کرو۔ آسمان سے جو بھی برکت اترے گی تجھے حصہ ضرور ملے گا۔ وَهَٰذِهَا الْكِسْرَ تَرْفَعُوهَا مَا قَدَرَ، تیری جیب میں جو کچھ ہے تم بھی اللہ کے ہو، اور یہ جیب میں جو کچھ ہے یہ بھی اللہ کا ہے۔ جو اللہ نے عطا کیا ہے اس میں سے لوگوں کو محروم نہ کرنا، خواہ کھانے کا ایک ٹکڑا ہی کیوں نہ ہو۔ کیا پتہ ایک شخص نے صبح سے یہ کھانے کا ٹکڑا بھی نہ کھایا ہو۔ صدقہ کیا کرو، جو اپنے لیے پسند کرتے ہو نا اپنے بھائی کے لیے بھی وہی پسند کیا کرو۔ تم جو چاہتے ہو نا تمہیں عزت ملے تو مسلمانوں کو بھی عزت دیا کرو۔ اگر تم چاہتے ہو کہ تمہارا لوگ احترام کریں تو تم لوگوں کا احترام کیا کرو، دوسروں کو محبت دیا کرو۔ اگر تم چاہتے ہو نا کہ کوئی تم سے بھلائی کرے تو تم دوسروں سے بھی بھلائی کیا کرو۔ آسمان سے جتنی بھی برکت اترے گی اللہ تعالیٰ تمہیں اس سے حصہ ضرور دیں گے۔ ایک دوسرا کام جو تمہیں کرنا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ کس قدر خوبصورت زندگیاں گزارتے تھے۔ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ، جب ان سے سوال کیا گیا آپ رمضان کا استقبال کیسے کرتے ہیں، فرمایا ہم میں سے کوئی بھی ایسا مسلمان نہیں تھا جس کے دل میں رمضان آنے سے پہلے ذرہ برابر بھی کینہ ہو، ذرہ برابر بھی بغض ہو، حسد ہو۔ اپنے دل کو صاف کر لیجئے، حسد سے پاک کر لیجئے۔ میرے عزیز اور میرے بہن بھائیوں، اپنی نیتوں کو صاف اور خالص کر لیجئے، دل کو پاک کر لیجئے۔ یہ رمضان کی برکتیں نصیب نہیں ہوں گی جب تک کہ آپ اپنے دلوں کو پاک نہیں کریں گے، اپنی نیتوں کو صاف نہیں کریں گے۔ ابن عیاض فرماتے ہیں ہم سے پہلے جو لوگ تھے ان کو اللہ نے برکتیں اس لیے نہیں دی تھی کہ وہ زیادہ تہجد پڑھتے تھے، زیادہ روزے رکھتے تھے، یہ بھی کام اختیار کرتے تھے، لیکن اصل وجہ یہ تھی کہ اصل زاویہ یہ تھا لسلامتی صدورہم، ان کے سینے بڑے پاکیزہ تھے، کوئی حسد، کوئی بغض، کوئی چالاکی اور کوئی کینہ، کوئی ان کے دل میں ایسا کوئی معاملہ نہیں تھا۔ نتیجتاً اللہ رب العزت، اللہ ذوالجلال انہیں برکتوں سے نوازتا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تیسری بات جو ہمیں سمجھائی، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ یہ مہینہ عبادت کا ہے۔ اس مہینے میں ایک ایسی رات ہے جسے لیلۃ القدر کہتے ہیں، اس کی تلاش کیجئے۔ رات جو گنتی کے 5 سے 6 گھنٹے ہیں، انسان کو چاہیے میرے پیارے بہن بھائیوں کہ اس رات میں ہم عبادت کریں۔ یہ 5 سے 6 گھنٹے ہم اپنے لیے نکالیں اور اللہ کی راہ میں ہم اپنے وقت کو خرچ کریں، کیونکہ دنیاوی کام تو انسان کے چلتے رہتے ہیں، لیکن یہ دین کا کام، اللہ کا کام، اپنے لیے آخرت میں مغفرت کا کام اور اپنی
اپنے لیے نجات کا کام ہم اس کو لازمی اختیار کریں، کیونکہ انسان کی عمر زیادہ سے زیادہ کتنی ہوتی ہے؟ 50 سال، 60 سال، 70 یا 80 سال، اور انسان اس 70-80 سالوں میں کتنی کوئی عبادت کر سکتا ہے؟ لیکن اس ایک رات کی عبادت کا اللہ تعالیٰ اجر اتنا دیتے ہیں جو لیلۃ القدر کی تلاش کرتا ہے۔ اور چوتھی بات، یہ دعاؤں کا موسم آ رہا ہے، صبح کو دعائیں، ظہر کو دعائیں، عصر کو دعائیں، شام کو دعائیں۔ یہ مت سوچئے کہ صرف افطاری کے وقت ہی دعا قبول ہوتی ہے، بلکہ حدیث کے الفاظ ہیں ثلاث دعوات یستجاب لہن لا شق فیہن، 3 ایسے خوش نصیب ہیں جو اللہ تعالیٰ جن کی دعاؤں کو رد نہیں کرتے۔ دعوت الصائم، روزے دار کی دعا۔ تم جب سحری کرتے ہو، روزہ افطار کرتے ہو، اور روزہ افطار کرنے تک سارا دن میں جو بھی دعائیں کرو گے تمہارا رب تمہیں محروم نہیں کرے گا۔ اپنے لیے دعا کیجئے، اپنی اولاد کے لیے دعا کیجئے، اپنے ماں باپ کے لیے دعا کیجئے، بہن بھائیوں کے لیے دعا کیجئے، اور اپنے رشتہ داروں کے لیے دعا کیجئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو 5ویں کام کی تلقین فرمائی ہے، صدقہ کرنا، کثرت سے صدقہ کرنا، اس کی تیاری کر لیجئے۔ سلف مال جمع کرتے اس نیت سے کہ رمضان میں خرچ کریں گے، اور اللہ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا طریقہ یہ تھا، اتنی سخاوت کرتے کہ جس طرح تیز ہوا ہر گھر تک پہنچتی ہے، اللہ تعالیٰ کے پیغمبر کی سخاوت بھی ہر گھر تک پہنچتی تھی۔ کوشش کیجئے کہ رمضان سے پہلے ان گھروں کی تلاش کیجئے جن کے پاس سحری اور افطاری کا سامان موجود نہیں ہے، اور انہیں پہنچائیے، اور سوچئے یہ سب یہیں پر رہ جائے گا، وہیں کام آئے گا جو عمل تم کر رہے ہو، اور اللہ کی رضا کے لیے جو تم خرچ کرو گے، اللہ کے لیے کچھ کرو گے، اور یہی عمل ہمارے آگے آئیں گے۔ یاد رکھنا کہ کفن کی کوئی جیب نہیں ہوتی۔ 2 ارب کے مالک بھی ہو اگر تم، تو تمہارا 2 ارب یہیں پر رہ جائے گا، 1 ارب بھی ساتھ نہیں لے کر جاؤ گے۔ لیکن دوسری بات یہ بھی یاد رکھنا، یہ کھائیں گے پچھلے ہی، اور حساب تم سے لیا جائے گا۔ اس لیے حرام نہ کماؤ، حرام سے بچو، اور جو اللہ نے حلال دے دیا ہے اس کو جمع نہ کرتے رہو، اس کو بڑھاتے نہ رہو، اس کو آگے نہ لے کے جاتے رہو۔ انفق ما فی الجیب ایاتک ما فی الغیب، جو تمہاری جیب میں ہے وہ اللہ کی رضا میں تم خرچ کرو، اللہ ان خزانوں کے منہ تمہاری طرف کھول دے گا جو غیب کے خزانے ہیں۔ انفق ابناء آدم انفق علیک، اے آدم کے بیٹے تم میری رضا کے لیے خرچ کرو، میں تجھ پہ خرچ کروں گا۔ انسان جتنا بھی خرچ کر لے لیکن رب تعالیٰ کا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ یہ زندگی کے دن جو آنے والے ہیں، جو گزر رہے ہیں، اللہ کے پیارے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ ہر آنے والا دن پہلے سے برا ہوگا۔ اپنے آپ کو مضبوط کیجئے، اپنے ایمان کو مضبوط کیجئے۔ میرے پیارے بہن بھائیوں، قرآن پر، اپنے آپ کو خیر خواہی پر، عدل و انصاف پر صبر کرنا سیکھیے، برداشت کرنا سیکھیے۔ ہمیں نہیں پتا کہ پل بھر میں کیا ہو جائے، لیکن یہ رمضان ہماری زندگی کا آخری رمضان نہ ہو۔ بچوں کو بھی اس بات کی توجہ دلوائیں کہ کس طرح صحابہ بچوں کو روزہ رکھواتے اور فرماتے تھے کونوا نصنع لهم اللعب من الحن، کہ ہم روئی کے کھلونے بنا کر ان بچوں کو دیتے کہ ذرا توجہ میں رہیں کہ شام تک گزارا کر لیں۔ بچوں کو بھی اس بات کی توجہ دلوائیں، ان کو عبادت کی باتیں بتائیں، ان کو دین سکھائیں۔ یہ اولاد امانت ہے، ان کا خیال کرو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ایک وقت آنے والا ہے جہاں تمہیں صبر کرنا پڑے گا، فتنے اتنے ہوں گے، تانے، مشکلات، مصائب، دکھ، بیماریاں، بلکہ طرح طرح کے وبال، لیکن دین کو نہ چھوڑنا، کبھی دین سے غافل نہ ہونا۔ موت آئے تو دین پر آئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اللہ کے پیارے پیغمبر کیا ملے گا؟ صحابہ نے عرض کیا کیا ملے گا؟ فرمایا للمتمسک فی اجر خمیسا شہیدا، اگر تم ایسے معاشرے میں جہاں فتنے ہوں گے، جہاں مصائب ہوں گے، مشکلات ہوں گی، دین پر ڈٹ جاؤ گے کہ میں نماز نہیں چھوڑوں گا، قرآن نہیں چھوڑوں گا، روزہ نہیں چھوڑوں گا، توحید پر آنچ نہیں آنے دوں گا، 50 شہیدوں کے برابر اجر ملے گا۔ صحابی سوال
سوال کرتے ہیں یا اللہ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہم میں سے 50 یا اس دور کے 50 لوگ؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تم میں سے اگر 50 شہید ہو جائیں جتنا ان 50 کو اجر ملے گا، اس فتنے کے دور میں دین پہ ڈٹ جانے والا اس کو بھی اس کے برابر اجر ملے گا۔ بلکہ ایک عورت آئی کہتی ہے کہ میں بیمار ہوں، صبر نہیں آ رہا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اصبر فلا حساب علیکی، اللہ کی بندی ایک کام تم کر لو، خوشخبری میں تمہیں سنا دیتا ہوں، صبر تم کر لو، میں خوشخبری سناتا ہوں کہ اللہ ذوالجلال تجھے بغیر حساب کتاب کے جنت میں داخل فرما دیں گے۔ اللہ تعالی ہم سب کو بغیر حساب کتاب کے جنت میں داخل فرمائیں، آمین۔ میرے عزیز اور محترم بہن بھائیوں، ہمیں چاہیے کہ ہم رمضان المبارک کا احترام کریں، اپنے آپ کو تیار کریں، نیکی کے لیے خود کو متقی بنائیں، پرہیزگار بنائیں اور اللہ رب العزت کے سامنے خالص مومن بن کر کھڑے ہو جائیں۔ اللہ رب العزت ہم سب کو اس رمضان المبارک کے صدقے نیک اعمال والا بنائے اور ہمارے تمام اعمالوں کو قبول و منظور عطا فرمائے، آمین۔ میرے عزیز محترم بہن بھائیوں، اگر آپ دین کی باتیں اور اسلامی معلومات سننا چاہتے ہیں تو اس چینل کو سبسکرائب کر کے صدقہ جاریہ میں شامل ہو جائیں تاکہ اس کا اجر و ثواب آپ کو قیامت تک ملتا رہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، جزاک اللہ خیر۔